بزرگ ایک بہت بڑے تھے جن کے ہاں کوئی ایک چور گیا تھا چوری کرنے کے لیے، تو ان بزرگوں نے اسے کتب بنا کے بھیج دیا۔ ہم بھی آپ کے پاس اتنے سالوں سے چور بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہم پر بھی نظر کرم کریں۔ آپ نے فرمایا اور وہ تھا ہی کتب، آیا تھا چور بن کر۔ اسی طرح محفل میں ایک اور بندے نے سوال کیا کہ جناب ولی کس طرح بن جاتے ہیں، کچھ ہمیں ایک بڑا آسان سا راستہ اور نسخہ بتائیں۔ آپ بہت مہربان تھے، آپ نے فرمایا لو آج کے بعد تم سارے ولی ہو، اب آپ اپنی ولایت کی حفاظت کرنا۔ ہم فیل ہو گئے۔ اچھا جی، یہ آج کی محفل کے ایک رونق، انہوں نے نہ کوئی دریا چھوڑے نہ دشت چھوڑے، اور تمام درویشوں اولیاء کے سفیر بن کر، محبت کے سفیر بن کر انہوں نے شہر شہر ملک ملک سفر کیا، اور صوفیاء کا جو محبت کا پیغام ہے وہ انہوں نے ہر جگہ پہنچا رہے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بابا جی سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنا پڑھے ہیں، کہتے میں تو بے پڑھ ہوں۔ تو میں نے کہا اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، اور مجھے انہوں نے کہا اچھا یہ ذرا صفحہ تو پڑھو۔ وہ میں نے ایک صفحہ پڑھا بابا جی کے پاس بیٹھ کے، تو میرے خیال کو 2-3 لائنیں پڑھ بیٹھا تھا۔ وہ اتنے مشکل الفاظ تھے۔ میں کہا بابا جی آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ کہتے نہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میں کہا یہ کیسے لکھا ہے؟ کہتے پتہ نہیں کیسے لکھا، مجھے بھی نہیں پتہ۔ تو جناب بابا محمد یحییٰ خان صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بھی پیغام محبت دیں، ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ بابا محمد یحییٰ خان صاحب، سفیر محبت۔ بابا جی ایسے ملامتی بزرگ ہیں جو بہت سلامتی کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ایمانداری سے میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بات ایسی تشنا نہیں رہی جسے میں مزید کہہ سکوں۔ مجھ سے بیشتر میرے تمام بزرگوں نے، دوستوں نے، عزیزوں نے جو کچھ بھی کہا، وہی کچھ تو میں بھی کہنے والا تھا۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو اب میرے پاس رہنے کو کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ دال پہ دال، لفظ پہ لفظ، مکھی پہ مکھی نہیں ماری جاتی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا کہنا آسان کر دیا گیا۔ میں تو ششدر رہ گیا جب میں نے یہ سب کچھ سنا کہ میرے واصف صاحب کے لیے اتنا کچھ کہا گیا، اتنا کچھ کہا گیا جس سے میں بھی ابھی شاید واقف نہیں تھا۔ میرے بزرگوں نے یہ بھی کہہ دیا وقت کی کمی ہے، اور میرے پاس بھی وقت کی بڑی کمی ہے۔ میں اب ایک ایسے موڑ پہ ہوں، ایک ایسے مرحلہ میں ہوں کہ جو مجھے نہ تو صاف دکھائی دیتا ہے، نہ صاف سجھائی دیتا ہے، نہ صاف سنائی دیتا ہے۔ اب میں تو نفی کی ایک ایسی منزل میں ہوں کہ ثبات کیا کوئی لفظ میں دہرا نہیں سکتا، نہ کہہ سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ میں ایک بات سے بڑا خوش ہوا کہ ہم نے اپنے لیے ایک سلسلہ تلاش کر لیا کہ ہم واصفین ہیں۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے
مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں واصفیت آ جانی چاہیے. جب تک واصفیت نہ آئے گی واصفین ہم کیسے بنیں گے؟ مسلمان محض کلمہ پڑھنے سے تو شاید ہو جاتا ہو، لیکن عملی طور پہ تو نہیں ہوتا جب تک اس میں عمل صادق واضح نہ ہو. ہمیں واصفیت پیدا کرنی چاہیے کہ واصفیت کیسے ہم میں پیدا ہوگی، یہ بڑا ضروری ہے. تو جو کچھ سرکار نے فرمایا میں بھی انہی کا لگایا ہوا ایک پودا ہوں. میرے جسم کا ایک ایک بال جو ہے وہ انہی سے ہی ہے. میں نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ لکھا، جو کچھ جانا اور جو کچھ دیکھا، وہ انہی کی آنکھ سے، انہی کی نظر سے، انہی کی سوچ سے اور انہی کی دعا سے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو واصفیت بھی بتائے، اللہ تعالیٰ آپ میں واصفیت بھی پیدا کرے. آپ واصفین ہیں، میں بھی واصفین ہوں، اور جو کچھ انہوں نے لکھا فرمایا، جو ان کی سوچ پہ، ان پہ اصل عمل ہمیں واصفین بنائے گا. اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے، خیر برکت.